بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور خان صاحب کا 21 اکتوبر تک چیپٹر کلوز ہونے جا رہا ہے۔ 21 اکتوبر کو بارات نکلے گی، کسی کی بارات اور کسی کی نکلے گی چیخیں۔ 21 اکتوبر کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک بہت بڑا دن ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ 21 اکتوبر کیا ہے اور کون سا بڑا دھماکہ ہونے والا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی رخصتی میں اب 2 سے 3 روز باقی رہ گئے ہیں اور خان صاحب کے خلاف ایک بہت بڑا کیس تیار ہو گیا ہے جس کا چلان ہی تقریباً 2000 صفحات پر مشتمل ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں خان صاحب گوڈے گوڈے پھنسے ہوئے ہیں اور 10 مقدمات میں خان صاحب قصوروار قرار پائے ہیں، قصوروار نہیں بلکہ گناہ گار قرار پائے ہیں، اور عمران خان کے خلاف تقریباً 400 گواہیاں، 400 ایویڈنس، 400 ثبوت مل چکے ہیں، جس کے بعد عمران خان صاحب کا بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو پہلے توشہانہ کیس، اس کے بعد سائفر، اور اب 9 مئی کا معاملہ عمران خان کے گلے پڑ چکا ہے، اور اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ 21 اکتوبر تک کہانی ختم ہو جائے گی۔ کہانی ویسے بھی اور بھی کئی لوگوں کی ختم ہو رہی ہے۔ جنرل فیض حمید کی کہانی بھی ختم ہو رہی ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی کہانی بھی ختم ہو رہی ہے، اور ان کے ساتھ تیسرا کردار عمران خان ہے۔ تو تاریخ کے یہ 3 کردار اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ان تینوں نے پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے عوام کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اس کا فیصلہ تو مورخ کرے گا، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے، جو آج کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ان تینوں نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اور پاکستان کو ان حالات میں لا کھڑا کیا ہے جہاں پر آگے کنواں پیچھے کھائی ہے۔ لیکن پاکستان کی مسلح افواج جو ہے وہ سمجھ چکی ہے۔ پاکستان کے جو آرمی چیف ہے جنرل آصف منیر، انہوں نے پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کا جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے، جو انہوں نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہے اس کا اندازہ دائیں بائیں اطراف سے اٹھنے والی چیخوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ چیخیں اتنی بلند ہیں کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی، اور وہ چیخیں اٹھ رہی ہیں ہر طرف سے۔ تو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا چینج آنے جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید وہ لمحات آن پہنچے ہیں جب پاکستان کی تاریخ دوبارہ سے لکھی جائے گی، اور پاکستان کے لیے کچھ اچھے دنوں کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے آرمی چیف، بہت سے سپہ سالار جو ہے پاکستان میں حکومت کر چکے ہیں، لیکن بہت کم ایسے سپہ سالار ہیں جو حکومت بھی نہیں کر رہے لیکن حکومت کے لیے بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، اور پاکستان کی راہ میں حائل پتھروں کو، رکاوٹوں کو ہٹا رہے ہیں اور سخت فیصلے کر رہے ہیں۔ جو سخت فیصلے سیاسی حکومتوں کو کرنے چاہیے وہ سخت فیصلے کوئی اور کر رہا ہے۔ تو اب ان سخت فیصلوں کے نتیجے میں فضا بدلتی جا رہی ہے، اور قیدی نمبر 804 14 میں سے 10 مقدمات میں قصوروار، اور اس کی اب خیر نہیں ہے۔ تو بڑی خبر یہ کہ نواز شریف کی واپسی کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ نواز شریف 21 اکتوبر 2023 کو پاکستان واپس آ رہے ہیں، اور اس بات کا باقاعدہ اعلان سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کر دیا ہے۔ نواز شریف 4 سال بعد 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں، اور ان کی واپسی ہو رہی ہے لاہور میں، اور اس بات کا باقاعدہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے اعلان کر دیا ہے، تصدیق کر دیا ہے۔ تو نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد پاکستان کے سیاسی حالات کیا رخ اختیار کریں گے، اس پر بات کریں گے۔ قیدی نمبر 804 اور 10 مقدمات میں قصوروار، یعنی جے آئی ٹی نے عمران خان کو 9 مئی کے واقعات میں قصوروار قرار دے دیا ہے۔ 10 مقدمات میں 2000 صفحات پر مشتمل چلان بھی تیار کر لیا ہے۔ خان صاحب کے خلاف تقریباً 400 ایویڈنس مل گئے ہیں کہ خان صاحب 9 مئی کے واقعات کے مرکزی ملزم ہیں۔ اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ نیب نے پی ٹی آئی دور کے 4 مزید وزراء کو طلب کر لیا ہے۔ فیصل واڈا، علی زیدی، خالد مقبول صدیقی اور فروغ نسیم، انہیں 14 سپٹمبر کو طلب کیا گیا ہے۔ انہیں تمام ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تو نیب کی طلبی کا ان وزراء سے کیا تعلق ہے، اور وزراء کے خلاف کیا کوئی تحقیقات ہو رہی ہے، یا یہ کسی اہم مقدمے کے گواہ ہے؟ تو نیب ذرائع کے مطابق یہ تمام وزراء گواہی دیں گے عمران خان صاحب کے اس کیس کی، جس میں عمران خان صاحب نے کابینہ کو ایک معاہدہ دکھائے بغیر اس کی اپروول
کرا لی تھی تو القادر ٹرسٹ میں مزید 4 وزراء کو گواہی کے لیے بلا لیا گیا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں کرنے کے وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کے خلاف آج سماعت کی اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب جیل میں بڑے مشکل حالات میں ہیں، یہ پی ٹی آئی کے وکلاء کا دعویٰ ہے، اور آج اس دعوے کا ایک بھید کھل گیا ہے کہ خود عمران خان کے وکلاء نے عمران خان صاحب کو کھانے کے لیے دیسی چکن، دیسی مرغے کے لیے جیل حکام کو ان کے اکاؤنٹ میں ایک بھاری رقم جمع کرائی ہے۔ وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ خان صاحب جیل میں جو کھابے کھا رہے ہیں، پچھلے دنوں ان کے وکیل کہہ رہے تھے کہ جیل کی چھت اڑ گئی ہے اور ان کو بھی کھانا اچھا نہیں مل رہا ہے، ان کو یہ نہیں ہو رہا، ان کو وہ نہیں ہو رہا، اور اب یہ بات جیل ریکارڈ سے سامنے آ گئی ہے کہ خان صاحب کو بہترین اور مرغن کھانے کھلانے کے لیے باقاعدہ پیسے بھرے گئے ہیں اور یہ پیسے جیل اکاؤنٹ میں بھرے گئے ہیں۔ اس پر کریں گے بات۔ اس کے علاوہ بات کریں گے فیض حمید نیٹ ورک کے اوپر، جو کہ آہستہ آہستہ بکھر رہے ہیں اور یہ اتنا پھیلا ہوا کہ اس کے تانے بانے نہ صرف کورٹ کے اندر ہے بلکہ اس کے تانے بانے نیب اور ایف بی آر اور نادرا اور پتہ نہیں کہاں کہاں پھیلے ہوئے۔ تو وہ نیٹ ورک جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا ہے، اور اب نیب کے اندر جو افسران ایک کے بعد ایک استعفیٰ دے رہے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ وہ جنرل فیض حمید نیٹ ورک کا حصہ تھے، اور چونکہ اب چوری پکڑی گئی ہے، مخبری پکڑی گئی ہے، تو وہ افسران استعفے دے کر بھاگ رہے ہیں۔ ذرائع کہتے ہیں کہ فیض حمید نیٹ ورک کے تقریباً 7 لوگ ہیں جو کہ نیب میں مرکزی عہدوں پر رہے، اور نہ صرف چیئرمین نیب اس وقت کے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، وہ بھی اسی نیٹ ورک کا حصہ بعد میں بن گئے جب ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی۔ اور اس کے علاوہ کچھ 6-7 لوگ ایسے تھے جو کہ نیب میں خصوصی طور پر بھرتی کرائے گئے، جن میں سے کچھ کا کام نیب کے چیئرمین پر نظر رکھنا اور باقیوں کا کام ایک کے بعد دوسرے پر نظر رکھنا تھا۔ تو نیب کے اندر ابھی تک جتنے کیسز گئے پی ٹی آئی کے، کسی ایک کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کسی ایک کی گرفتاری نہیں ہوئی، کسی ایک کو پکڑا نہیں گیا۔ عثمان بزدار اس کی واضح مثال ہے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو کرپشن کنگ کہلاتا ہے، جس کے دور میں پنجاب میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، اور جس کے دور میں وہ جو فرا اور گوگی کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ لے کر پاکستان سے باہر بھاگ گئی، جس کے دور حکومت میں پنجاب حکومت کے سیکریٹریٹ کے اندر ایک دفتر بنا ہوا تھا جہاں ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے باقاعدہ پیسے وصول کیے جاتے تھے۔ تو وہ کرپشن کنگ اب تک نیب کے شکنجے سے کیسے بچا ہوا تھا، اس کی وجہ بھی سامنے آ گئی ہے۔ وجہ یہی تھی جنرل فیض حمید نیٹ ورک۔ تو اب جو موجودہ چیئرمین نیب ہے انہوں نے وہ نیٹ ورک آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، جس کے بعد نیب سے ایک کے بعد ایک افسر جو ہے وہ سلوٹ مار کر رخصت ہو رہا ہے، چاہے وہ پروسیکیوٹر جنرل نیب ہو یا ڈپٹی چیئرمین نیب ظاہر شاہ ہو۔ تو کہنے والے کہتے ہیں بھی کچھ اور بھی استعفے آئیں گے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ پروسیکیوٹر جنرل ضمیر حیدر کو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے اپوائنٹ کرایا تھا، اور جو بعد میں اس کا حصہ بن گئے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف، انہیں بھی یہ اچھی طرح علم تھا کہ نیب کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر کان بند رکھے، اور اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اتنے عرصے سے نیب نے پی ٹی آئی کے کسی شخص کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس کے علاوہ یہ بھی اطلاعات ہے کہ موجودہ جو نیب کا سیٹ اپ ہے، اس میں اگر کوئی ایکٹیویٹی ہونے لگتی ہے تو اس کی خبر فوری طور پر جو باہر نکلتی ہے وہ بھی اسی نیٹ ورک کے ذریعے باہر نکلتی ہے، اور موجودہ چیف جسٹس امرتاز بندیال کو بھی نیب کے حوالے سے مخبریاں کی جاتی رہی ہیں کہ کس کس کا کیس معاف ہوا اور کس کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑی ایکسکلوسیو خبر ہے کہ جنرل فیض حمید نیٹ ورک کے جو باقیات ہیں ان کا بھی تیا پانچا اور صفایا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ خلافت کے نام پر فوجی بغاوت، یہ ایک بہت بڑا کیس تھا جس میں سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو سازش کے ذریعے گرانے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو اس میں 2 افسران کو سزائیں سنائی گئی تھی۔ یہ دونوں فوجی افسر تھے، کرنل ریٹائرڈ آزاد منہاس اور کرنل ریٹائرڈ عنایت اللہ۔ ان دونوں کو اس کیس میں سزا سنائی گئی تھی، اور ان دونوں نے اپنی سزاؤں کے خلاف اپیل دائر رکھی تھی۔ تو 2-3 سال کے بعد ان کی اپیل کا فیصلہ کورٹ نے سنا دیا ہے۔ فیلڈ کورٹ مارشل نے آزاد منہاس کو 2، عنایت اللہ کو 4 سال قید بامشقت اور برطرفی کی سزا سنائی تھی۔ دونوں سابق فوجی افسران کے خلاف 1995 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کے الزام میں یعنی الٹنے کی سازش کے الزام میں کارروائی کی گئی تھی۔
تو سپریم کورٹ کے جسٹس منیب اختر نے 15 فروری 2022 کو ان سزاؤں کے خلاف فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا وہ سنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ کرنسی اور آئل کے بعد چینی کھاد اور گندم سمگلنگ کی رپورٹ بھی وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی گئی ہے، اور یہ انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ ہے جس کے مطابق سمگلنگ میں بہت اعلیٰ افسران ملوث ہے، سرکاری حکام ملوث ہے۔ گندم کی سمگلنگ میں 592 ظہیر اندوزوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جبکہ سمگلنگ میں 26 افراد ملوث ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ حساس ادارے کی نشاندہی پر بڑی تعداد میں ذخیرہ شدہ اور سمگل ہونے والی گندم قبضے میں لے لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ چینی سمگلنگ میں 148 اشخاص ظہیر اندوزی میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اس حوالے سے پنجاب اور سندھ سے بلوچستان کے راستے افغانستان چینی سمگل کرنے والے 875 سمگلروں کی نشاندہی کی گئی ہے، اور ان سے بھی بڑے پیمانے پر چینی پکڑی گئی ہے۔ اس کے علاوہ چینی سمگلنگ میں قانون نافذ کرنے والے اور دوسرے محکموں کے 52 افسران پوائنٹ آؤٹ کیے گئے ہیں جو کہ اس سارے معاملے میں ملوث ہیں۔ پنجاب اور سندھ سے بلوچستان کے راستے افغانستان چینی سمگل کرنے والے 875 سمگلروں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ بلوچستان میں 15 سرکاری افسر اور اسلام آباد میں 5 سرکاری افسر سمگلروں کے ساتھی ہیں یا ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی رپورٹ ہے۔ اس کے علاوہ ڈالر کی واپسی کا سلسلہ برقرار ہے اور ڈنڈے نے ڈالر کو لٹا دیا ہے۔ آج بھی ڈالر جو ہے وہ 300 روپے کی نفسیاتی حد سے نیچے آ گیا ہے۔ یہ ڈالر 300 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا تھا اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک دونوں میں، لیکن اب کاروباری ہفتے کے دوسرے روز یعنی منگل کے روز ڈالر کی قدر میں 1 روپیہ 66 پیسے کمی ہوئی ہے، اور انٹر بینک میں ڈالر 299.50 پیسے کا ہو گیا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے خریدار غائب ہو گئے اور ڈالر جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں 298 روپے پر پہنچ گیا ہے، یعنی انٹر بینک سے 1 روپیہ کم اوپن مارکیٹ میں مل رہا ہے لیکن اس کے خریدار نہیں مل رہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے۔ جے آئی ٹی نے 14 مقدمات کی تفتیش مکمل کی ہے۔ یہ سان ہے 9 مئی کے حوالے سے ایک جے آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی، اس میں 14 مقدمات میں سے 10 مقدمات میں عمران خان صاحب گناہ گار قرار پائے ہیں، اور مقدمے کا چلان تیار کر لیا گیا جو 2000 صفحات پر مشتمل ہے۔ جے آئی ٹی ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سوشل میڈیا سے متعلق 400 سے زائد شواہد ملے ہیں، اور جناح ہاؤس حملے میں براہ راست ملوث 80 ملزمان کے بیانات میں سازش کا عنصر واضح ہوا ہے۔ 9 مئی کے واقعات پر براہ راست سازش کے شواہد بھی دوران تفتیش ملے ہیں، اور جے آئی ٹی حکام کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کے اپنے بیان میں بہت زیادہ تضادات پائے جاتے ہیں۔ دیگر 9 مقدمات میں بھی ٹھوس شواہد کی روشنی میں عمران خان قصوروار قرار پائے ہیں۔ ان 14 مقدمات کا چلان جلد عدالت میں جمع کرایا جائے گا۔ یہ خبر میں آپ کو ایکسکلوسیولی دے چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کی 9 مئی کے حوالے سے جو مقدمات ہیں ان میں گرفتاری ڈالی جا چکی ہے، اب اس کا باقاعدہ چلان پیش کیا جا رہا ہے۔ تو عمران خان برے پھنس گئے ہیں جن کے اور وہ جھنجھلاہٹ کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ آج سائفر کیس کے دوران جب اٹک جیل میں سماعت ہو رہی تھی تو انہوں نے جج کے ساتھ کافی تلخ رویہ اختیار کیا۔ اس کے علاوہ فیصلہ آباد میں حساس ادارے کے دفتر پر حملے کے مقدمے میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ سمیت دیگر سنگین دفعات شامل کر دی گئی ہیں۔ 9 مئی کو فیصلہ آباد میں حساس ادارے کے دفتر پر حملے کے مقدمے میں عمران خان بھی نامزد ہیں۔ اس مقدمے میں پی ٹی آئی کے رہنما فرح حبیب، ڈاکٹر نثار جٹ سمیت تقریباً 100 افراد نامزد ہیں، اور اسی مقدمے میں لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے داماد کا بھی نام لیا جا رہا تھا۔ ان کی گرفتاری بھی ہوئی لیکن بعد میں ان کو رہا کر دیا گیا۔ تو اب جو باقی کے لوگ نامزد ہیں ان کے خلاف یہ مقدمہ ہے۔ 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری پر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ملک بھر میں جو احتجاج کیا تھا، اس میں حساس ادارے کی عمارتوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا تھا۔ تو یہ فیصلہ آباد میں جو حساس ادارے کا دفتر تھا آئی ایس آئی کا، اس کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی، یہاں سے ان کو جواب بھی ملا تھا، اور اب اس مقدمے کو بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے مقدمے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب اس ساری کارروائی سے لگتا ہے کہ عمران خان کا فائنل کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، اور ان کی بچت کے تقریباً تمام راستے بند ہو گئے۔ ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے یہ خبریں گرم تھی کہ آج انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن نیب نے انہیں توشہانہ کیس میں اور القادر ٹرسٹ میں ضمانت دے دی، عبوری ضمانت دے دی۔ اس کے بعد وہ اپنے شوہر سے ملنے چلی گئی، لیکن عدالت میں یہ بتایا گیا کہ
ان کے خلاف مزید کوئی مقدمہ نہیں ہے تو ہمیں ان کو گرفتار نہیں کرنا، لیکن مقدمہ بنانے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ جنہوں نے چودھری پور الہی کا مقدمہ نکال لیا جوڈیشل کمپلیکس پہ حملے کا، تو جتنے کیسز درج ہیں جن میں لوگ نامعلوم لکھے ہوئے ہیں، کسی بھی نامعلوم میں آپ بشرا بی بی کا نام ڈال کر انہیں گرفتار کر سکتے ہیں. تو ابھی بشرا بی بی کے سر سے گرفتاری کا خطرہ ٹلا نہیں ہے، لیکن نیب کی طرف سے جو انہیں رعایتیں مل رہی تھی، جو مخبریاں ہو رہی تھی، وہ پکڑی جا چکی ہے. تو اب اس بات کا امکان ہے کہ ان کو اس مقدمے میں یا اس کے علاوہ کسی اور مقدمے میں گرفتار کیا جا سکتا ہے. لیکن فی الحال عمران خان صاحب جو جیل میں ملی جلی کیفیت میں ہے، ان کا کھابا بڑا ٹائٹ ہے، خوراک بڑی زبردست ہے، فیسلٹیز انہیں پوری 4 اسٹار کی دلا دی گئی ہیں. پوری دنیا میں شور مچا کے ان کے وکلا نے یہ تو بڑا کام کیا کہ عمران خان کی جو اوپر سختیاں ہونی تھی، جو ایک ملزم پہ ہوتی ہے، ایک مجرم پہ ہوتی ہیں، وہ نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب جیل میں مزے کر رہے ہیں، لیکن جیل پھر بھی جیل ہوتی ہے، تو ان کی فرسٹریشن بھی آہستہ آہستہ اب کھل کر سامنے آ رہی ہے. سائفر کیس کے دوران جج کے ساتھ ان کی آج تھوڑی سی تلخ کلامی بھی ہوئی اور تھوڑے سے انہوں نے سخت کلمات بھی کہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کی بچت کے تمام راستے بند ہو رہے ہیں. اب سوال یہ کہ عمران خان صاحب کے مقدمات یا یہ جو ساری کارروائی ہو رہی ہے، کیا ان کا فیصلہ 21 اکتوبر سے پہلے ہو جائے گا؟ کیونکہ 21 اکتوبر وہ ڈیٹ ہے جب نواز شریف کی وطن واپسی ہو رہی ہے. تو نواز شریف کی وطن واپسی سے پہلے عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ حتمی انجام تک پہنچ جائے گا. 16 سپٹمبر کو چیف جسٹس عمر بندیال صاحب جا رہے ہیں، اور وہ جانے سے پہلے عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنے کا جو ارادہ رکھتے تھے، اس میں وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے، اور لگتا یوں ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے. ان کا یہ آخری ہفتہ شروع ہو چکا ہے، تو انہیں ویسے سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے. ان کی اعزاز میں دعوتیں ہو رہی ہیں، عشائیے ہو رہے ہیں، ان کی اپنی جو کورٹ کے اندر ٹینشن چل رہی ہیں وہ الگ ہیں، سکینڈلز الگ ہیں، اور جس طریقے سے ان کی رخصتی ہو رہی ہے وہ بھی ایک یعنی عبرتناک قسم کی رخصتی ہو رہی ہے. کل جو عبدالقیوم صدیقی نے ان کے ساتھ کیا، اور پھر ابھی ان کو فل کورٹ ریفرنس میں ان کی جو شرکت ہے وہ مشکوک ہے. وہ خود ہی کہہ چکے کہ اب ضرورت نہیں ہے کسی اور ریفرنس میں شریک ہونے کی. تو کسی چیف جسٹس کا اپنے اعزاز میں الوداعی فل کورٹ ریفرنس سے خطاب نہ کرنا یا اس میں شرکت نہ کرنا، یہ بتاتا ہے کہ وہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. تو چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کو تو اپنی جان کے لالے پڑے ہیں، وہ عمران خان کو کیا بچائیں گے. دوسرا فیض امید نیٹ ورک جس پہ آسرا تھا، جس پہ تکیہ تھا، وہی پتے ہوا دے چکے ہیں، اور وہ جگہ جگہ سے ڈھونڈ کر ان کے لوگ آئیڈینٹیفائی کر کے سسٹم سے آؤٹ کیے جا رہے ہیں. تو عمران خان کے لیے سسٹم میں جتنے گھس بیٹھیے تھے وہ سارے اب پکڑے جا چکے ہیں. اب عمران خان کے لیے جو دوسری سپورٹ مل رہی تھی وہ تھی ان کا جو ان کی اسٹریٹ پاور تھی، اور وہ اسٹریٹ پاور کا تعلق اس آمدنی سے تھا جو میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتائی تھی، جو کہ ناجائز ذرائع سے حاصل کی جا رہی تھی. اس کا راستہ روک دیا گیا. تو عمران خان صاحب کو وہاں سے بھی کوئی سپورٹ نہیں مل رہی، یعنی وہ جو ان کی افغان سپورٹ ہے اس میں بھی ایک رخنا آ چکا ہے. تو اب ان کے لیے لگتا یوں ہے کہ یہ جو آج 12 سپٹمبر سے لے کر 21 اکتوبر تک عمران خان کے تمام معاملات میرا خیال ہے حتمی انجام تک پہنچا دیے جائیں گے، اور جب نواز شریف اس ملک میں واپس آئیں گے تو ممکن ہے کہ عمران خان کا حساب کتاب ہو چکا ہو. اس کے علاوہ عمران خان کو اٹک جیل میں دیسی چکن کی فراہمی کے لیے ان کے اکاؤنٹ میں 79,000 روپے جمع کرائے گئے ہیں. یہ خبر آج اخبارات میں چھپی ہوئی ہے، جس کے مطابق اکاؤنٹ میں پہلے 50,000 اور دوسری مرتبہ 29,000 روپے جمع کرائے گئے ہیں. یہ رقم عمران خان کے وکلا کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے. جیل حکام نے کچھ روز قبل عمران خان کے ساتھ کھانے کا مینیو طے کیا تھا، اور عمران خان صاحب نے ان سے کہا تھا کہ انہیں صبح ناشتے میں 2 انڈے، روٹی اور اس کے ساتھ دہی فراہم کیا جائے، دوپہر اور رات کے وقت روٹی کے ساتھ مختلف دالیں اور سبزیاں، اور پھر انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ کھانے میں دیسی چکن انہیں اس دن دیا جائے جس دن وہ کہیں. یعنی جب وہ ڈیمانڈ کریں کہ آج میں چکن کھانا، مرغا کھانا، تو میں نے مرغا پکا کے دو. تو ذرائع نے بتایا کہ قیدیوں کے لیے جیل مینیو میں ہفتے میں 4 دن چکن ہوتا ہے، لیکن پی ٹی آئی چیئرمین نے انہیں کہا ہوا کہ وہ برائلر نہیں کھائیں گے، وہ دیسی مرغ کھائیں گے. تو دیسی مرغ کے لیے جو ان کے وکلا نے ایک بھاری رقم جمع کرائی ہے. عمران خان کو پچھلے 2 ہفتوں میں کھانے میں 2 مرتبہ دیسی چکن دیا گیا ہے، اور 8,000 سے زائد خرچ ہوئے جو ان کے اکاؤنٹ سے کاٹے گئے. اس کے علاوہ ان کو بکرے کی یخنی بھی فراہم کی جا رہی ہے.
چھوٹا گوشت جو ہوتا ہے اس کی بھی یخنی انہوں نے ڈیمانڈ کر رکھی ہے کہ جب میں مانگوں وہ مجھے دی جائے. تو خان صاحب جیل میں صحت بنا رہے ہیں, ورزشیں کر رہے ہیں, فٹ ہو رہے ہیں. اب تو جتنا عرصہ وہ جیل میں ہے اس کا مطلب ہے ان کی وہ جو ڈرگس والی عادت ہے یا وہ چھوٹ گئی ہے یا پھر وہ تھی نہیں, ہم یہی کہیں گے, کیونکہ اس کے بارے میں سرکاری ذرائع بتانے سے قاصر ہے. لیکن بعض سرکاری ذرائع کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو وہ جو میڈیسن دی گئی جس سے ڈرگز چھوٹ جاتی ہے اس نے کافی کام دکھایا ہے اور اب وہ تیزی سے ریکور کر چکے ہیں. لیکن جو ان کی اصل پریشانی ہے وہ ان کا اٹک جیل میں قید رہنا ہے اور رہائی نہ ملنا ہے. اور ان کے وکلاء نے بار بار یقین دلاتے ہیں کہ آج نہیں کل نہیں, اور یہ خبر اب ان کے اوپر برق بن کر گر گئی ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں. تو نواز شریف کی وطن واپسی جو ہے وہ عمران خان کے لیے یقینی طور پر پریشانی کا باعث ہے, اور ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ نواز شریف کے حوالے سے جن کوارٹرز میں کنسرنز پائے جاتے تھے وہ کنسرنز ان کے دور ہو چکے ہیں, اور اب نواز شریف کو پاکستان کی سیاست میں اپنا عملی کردار ادا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا, اور خان صاحب کو کوئی ان کا سیاست میں عملی کردار ادا کرنے نہیں دے گا کیونکہ ان کی جان شکنجے کے اندر پھنسی ہوئی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگ بہت خیال رکھیے.